بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور انعام خاص سے ہم جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ تک ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 50 تک تفصیلی مطالعہ کیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے انعام خاص کا جو ذکر کیا، جو نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں ایک بات یہ ہم نے پڑھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، جو نبیوں کی قوم تھی، ان کو ایک بہت بڑی بلا اور مصیبت سے نجات عطا کی تھی، اور اس کی شکل کیا تھی؟ ہم نے پڑھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس کی وجہ ہم نے پڑھی ہے کہ اس نے یہ بات سن رکھی تھی، خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ آ رہی ہے جو بیت المقدس سے نکل کر مصر کے اندر آتی ہے، اور جو فرعونی قبطی قوم ہے ان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی ان کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر میں لوگوں نے بتایا اسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص، ایک لڑکا پیدا ہوگا جس نے تیری حکومت کو ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کام کرتا کہ تمام بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو ذبح کرتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ لیکن جیسے اللہ کی شان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ جو کام کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا، اور پھر وہی ہوا جو اللہ کی منشا اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ان فرعون اور آل فرعون سے نجات کا راستہ بنایا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلا کر جا رہے تھے تو راستے میں بحر کلزم تھا، راستہ نہیں تھا، لیکن مالک کائنات نے اپنی قدرت ظاہر کی اور سمندر کے اندر خشک زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا گیا، اور بنی اسرائیل سارے پار چڑھ گئے، اور فرعون اور اس کے سارے حواری آل فرعون ان کے آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہوئے۔ آج ہمارا موضوع آیت نمبر 51 ہے، جس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش کرنے پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو یاد دلایا، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے ان کے اوپر انعامات ہوئے، ان سب انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اتنی بڑی نجات کی شکل تھی کہ وہ کئی سالوں سے قوم فرعون کے غلام تھے اور ان کے ماتحت رہ کر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ نے ان کو اس سے نجات دی، طرح طرح کی نعمتیں دی، اور اتنی بڑی ان کو نجات، آزادی کی عطا کی کہ انہیں اس شہر سے نکال کر مصر سے بیت المقدس فلسطین کی آزاد سرزمین کی طرف ان کو بھیجا اور ان کے اوپر اپنا انعام خاص کیا۔ لیکن جب ان کو آزادی مل گئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 راتوں کے لیے کہ آپ ادھر آئیں تاکہ آپ کو کتاب تورات عطا کی جائے، جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اللہ کے پاس 40 راتوں کے لیے، وہ چلہ تھا وہ 40 راتوں کا، جب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو پیچھے سے سامری ان کے اندر ایک جادوگر تھا،
اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر مٹی جو جبریل علیہ السلام کے قدم کے ساتھ مس تھی وہ اس کے اندر ڈالی اور وہ کچھ تھوڑا بہت بولنے لگ پڑا۔ اس طرح اس نے ان کو ورگلا کر اس بچڑے کو خدا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظلم عظیم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی بات اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کو میں نے اپنے پاس 40 راتوں کے لیے بلایا اور تم نے پیچھے سے بچھڑے کو، ایک گائے کے بچے کو جو خود محتاج ہے، وہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا، وہ اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا، جو اپنے لیے نہیں ہے، اس کو تم نے الہ بنا کر، خدا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، جبکہ تم وہ قوم ہو کہ تم واحد دنیا میں ایسی قوم تھی بنی اسرائیل جن کو توحید کی دولت عطا کی گئی تھی، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک کا شعور موجود تھا، جن کے اوپر بے شمار نبی بھیجے گئے تھے۔ اس بات کو قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ اتنی بڑی نعمت کے مل جانے کے بعد تم نے اس آزادی پر شکرانے کے کلمات ادا کرنے چاہیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے تھا، اور اللہ کے احسانات کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے انہوں نے شرک جلی کے اندر وہ مرتکب ہو گئے۔ اور اب ان کے اوپر اللہ نے کیا کیا کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے اوپر بے شمار انعامات ہوئے ہوں، کرم پر کرم ہوئے ہوں، ان کے لیے من و سلوہ تک اتارا گیا ہو، ان کی ہر خواہش پوری کی گئی ہو، 12 چشمے نکال کر ان کی پیاس بجھائی گئی ہو، اور ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا گیا ہو، ان کے لیے طرح طرح کے معجزات اللہ نے ظاہر کیے ہوں، اور اتنی بڑی آزادی کی نعمت مل جانے کے بعد ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے شکر گزار بنتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، بجائے اس کے انہوں نے الٹ کام کیا، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑا، مالک کائنات کی بارگاہ کو چھوڑا اور بچھڑے کو خدا بنایا۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اتنے بڑے ظلم کرنے کے بعد کہ تم نے میری پرستش چھوڑ کر ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا، اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا، یہ ظلم عظیم تمہارا معاف کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ جو باتیں سمجھ آتی ہے، وہ ہمیں بھی آزادی کی نعمت ملی، پاکستان آزاد ہوا، اب چاہیے یہ کہ ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار بن کر اس ملک کی خدمت کرتے، اس کے لیے کام کرتے، اس کے ترقی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے، بجائے اس کے ہم نے جتنا ہو سکا ہر شخص اس کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، اس کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، اس کو نقصان پہنچانے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ آگے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے نبیوں کی اولادو، تم بڑے بڑے انبیاء کے اولاد ہو، تمہارے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، تم یاد کرو اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزات عطا کیے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے جو بھی بات بیان کی، جو بھی نعمت عطا کی، اور جو بھی اپنا کرم کی کوئی بھی شکل بیان کی، تو اس کا مقصود اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم موسیٰ کو معافی دینے کی وہ حال بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو خدا بنایا،
40 راتیں گزار کر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو آگے دیکھا کہ ان کی قوم کے اکثر لوگ وہ بچھڑے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو خدا بنا کر پوج رہے ہیں۔ اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور سختی کی، اور اس کو اللہ پاک نے ایک پھر راستہ نکالا، جیسے ہم نے ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں باوجود اتنے بڑے ظلم کے ہم نے انہیں معاف کیا۔ تو معافی کی شکل کیا تھی؟ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تو اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا، یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے اس بنانے والے اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ پاک نے ایک راستہ دیا کہ گناہ تو ہوا، ظلم ہوا، شرک ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے معافی کا راستہ نکالا۔ توبوا الی بارئکم، اپنے بنانے والے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کی شکل کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا، قتل کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، جنہوں نے اس بچھڑے کو خدا بنایا۔ اب یہاں پر طریقہ یہ ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ اب توبہ کی شکل یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ اب قوم کے وہ لوگ جنہوں نے وہ شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کو خدا نہیں بنایا تھا، ان کے اوپر یہ حکم آیا کہ تم نے انہیں قتل کرنا ہے جنہوں نے یہ شرک کیا، بچھڑے کو خدا بنایا۔ پھر انہوں نے یہ بات کی اور فرمایا ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے بنانے والے کی بارگاہ میں۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا حکم سنا تو انہوں نے یہ کام اس بات پر عمل کیا۔ قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ پھر جب انہیں احساس ہوا، ندامت ہوئی، اور ان کو پتہ چلا کہ واقعتاً ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بے شمار انعامات عطا کیے، توحید عطا کی، معجزات عطا کیے، انبیاء عطا کیے، حکومتیں عطا کی، نعمتیں عطا کی، پھر ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اور جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو، جنہوں نے نہیں کیا تھا، قتل کیا گیا۔ جب قتل ہوا تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے 40 راتیں گزار کر، تو انہوں نے اس توبہ کے حکم کو سنایا، اور اس توبہ کے اوپر عمل جب ہوا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس گناہ کی معافی عطا کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں قرآن کا نور، قرآن کا فہم اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔